انہی میں ایام تشریق ہیں. ذکر کے بارے میں شریعت کا حکم ہے آہستہ آواز. یہاں ایک مسئلہ میں بتا دوں, ڈر تو لگتا ہے کیونکہ بہت سے علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں. آج کل ایک رواج زور زور سے ذکر کا بہت چلتا چلا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ ایسے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, نہ صحابہ کے, نہ تابعین, نہ تبع تابعین, کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے اس کا. سمجھے؟ ذکر حکم ہے آہستہ آواز. جو دیوانی ہے نا چیخو پکار ہو ہا, ٹھیک ہے, پھر دل کرتا ہے میں کسی کو دیکھوں ایک رکھ کے لگاؤں, اس کو انسان کا بچہ بن کے بیٹھ جا رہا ہوں. آپ دیکھیں بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے, وہ شیخ صاحب ذکر کر رہے ہیں اور وہ جھوم رہے سے پاگل ہو رہا ہے. اس کا اصل علاج کیا, ایک تھپڑ لگاؤ 2 منٹ میں سیٹ ہو جائے گا. یہ جو قوالیاں سنتے ہیں نا, ان کو وجہ آتا ہے ناچتے ہیں دائیں بائیں, ان کا بھی ایک نسخہ ہے میرے پاس, لیکن وہ مسجد میں بتانے کا نہیں. فوراً سیٹ ہو جائے گا, نہیں چڑھ جائے گا آرام سے. وہ مسجد میں بتانے کا نہیں, آپ لوگ اکیلے میں ایک ایک کر کے آئیں, 1 بائی 1 گھر پہ کسی دن میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ سب کو سمجھاؤں. قوالیاں ہوتی ہیں نا, تو وجد میں محبت میں آگے وہ عاشق جو ہے ناچنے لگتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ محبت. تو ایک نسخہ ہے, تھوڑا سا استعمال کریں گے, ایک دم سیٹ ہو گئے, ساری محبت ختم, بیٹھ جائے گا آرام سے. آسان ہے کہ نیبو چٹا دیں, ایک آسان نسخہ یہ, لیکن اتنا مفید نہیں ہے. دوسرا والا ذرا زیادہ مفید, لیکن فی الحال ایک آسان نسخہ کہ نیبو چٹا دیں, تھوڑا سا اس کی زبان کو ترتیب قطرے, ایک دم سیٹ ہو کے نیچے بیٹھ جائے. یہ جو خانقاہوں میں زیادہ اچھل رہا ہو نا, پاگلوں کی احمقوں کی طرح مسٹنڈے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, موٹی موٹی گردنوں والے ضربے لگا رہے ہوتے ہیں, تو ان کا طریقہ یہ کہ ایک ایک رکھ کے چماٹ مارے زور سے. مجھے تو بہت ہی غصہ آتا ہے ان کو دیکھ کے. بدعتی اسی کو کہتے ہیں, بدعتی کی اور کوئی ڈیفینیشن نہیں. نبی علیہ السلام نے صحابی کو منع کیا زور سے لا الہ الا اللہ اللہ کو کہتے, منع کیا, فرمایا تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے, ایسی ذات کو سنا رہے ہو اپنا ذکر جو سننے والا ہے, اس لیے چپ کر کے آرام سے, شور شرابہ نہیں, آرام سے. نبی سے زیادہ کون ہوگا سمجھانے والا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آخری عمر میں دیکھا, نابینا ہو گئے تھے, ان کو پتا چلا, آواز آئی ذکر کی, مسجد میں لوگ گول دائرے میں بیٹھے ہوئے ہو ہا کر رہے, پتھر اٹھا کے مارا ان سب کو کھینچ کے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا. البتہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ مسئلہ چونکہ آ گیا تو پوری وضاحت کروں. بعض مرتبہ پیر و مرشد اپنے مرید کو زور سے ذکر کرواتے ہیں تاکہ اس کا دھیان لگ جائے ذکر کی طرف, بطور علاج کے یہ کام ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ نیا آدمی جس کو ذکر کی عادت نہ ہو, وہ جب ذکر اللہ کرتا ہے تو اس کا دماغ بٹتا ہے ادھر ادھر, تو تھوڑی آواز کے ساتھ ہوگا تو دھیان لگ جائے گا. بعض خانقاہوں میں یہ دستور ہے کہ پیر و مرشد اپنے مریدوں کو اپنے سامنے بٹھا کے ذکر کرواتے ہیں تھوڑی آواز کے ساتھ. سمجھ رہے بات؟ تاکہ اس کا دھیان لگ جائے. تو یہ جائز ہے 2 شرطوں کے ساتھ, بلکہ 3 شرطوں کے ساتھ جائز. نمبر 1, اس عمل کو سنت نہ سمجھے, یہ سمجھے کہ بطور علاج کے ایسا کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے نا بات؟ بطور علاج کے, تاکہ جب دھیان لگ جائے گا اور لگنا شروع ہو جائے گا تو یہ عادت چھڑوا لی جائے گی. وقتی ہے یہ. ایک شرط تو یہ ہوئی کہ اس کو عمل کو سنت نہ سمجھا جائے. نمبر 2, دوسری شرط یہ کہ اس میں جہر بہت زیادہ نہ ہو, ہو ہا نہ شروع ہو جائے. ہلکی آواز, اتنی آواز جو اپنے کانوں تک پہنچ جائے, کیونکہ پھر وہ دیوانگی والی بات آ جاتی ہے اس میں, اور دیوانگی شریعت میں جائز نہیں ہے. صرف وہاں جائز ہے جہاں اجازت دی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ ہلکی آواز, ہلکی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نیا بیت ہوتا تھا نا, اس کو بتاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا, اتنی آواز ہے لا الہ الا اللہ. یہ تو اسپیکر میں میری آواز آ رہی ہے, اس سے بھی آہستہ لا الہ الا اللہ, صرف اپنے کانوں کو سنائی دے, کسی کے آرام میں خلل نہ ہو, اور یہ بھی وقتی طور پہ, تاکہ جب دھیان لگ جائے تو چھوڑ دو. 2 شرطیں ہو گئی. پہلی شرط اس عمل کو سنت نہ سمجھے. دوسری شرط جہر بہت زیادہ آواز سے نہ ہو. تیسری شرط اس میں تداعی نہ ہو, لوگوں کو بلایا نہ جائے اس کام کے لیے. بلایا صرف اس عبادت کے لیے جا سکتا ہے جس کے لیے بلانا شریعت میں ثابت ہے. ذکر کے لیے لوگوں کو بلانا یہ جائز نہیں ہے. دیکھو جمعے کی نماز کے لیے لوگوں کو بلایا نا ہم نے, کیونکہ نبی نے بلایا. اب میں اگر اشراق کے لیے بلانا شروع کر دوں, اشراق کی نماز سمجھتے ہیں نا, سورج جب نکلتا ہے 9:15 تو پھر نماز پڑھی جاتی ہے. میں اگر اس کے لیے بلا رہا ہوں بھائی الفلاحیہ میں اشراق کی نماز ادا کی, تمام حضرات سے گزارش آ جائے, یہ عمل بدعت بن جائے گا. اس لیے کہ انفرادی ہے یہ, اپنے طور پر اللہ کے نبی نے کیا. آج اعلان ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ بیان ہوگا, ذکر کی محفل بھی سجے گی,
یہ تو بدعت ہے، اس کے تو بدعت ہونے میں کوئی نبی نے تو ذکر کی محفل کبھی نہیں سجائی، کبھی بھی نہیں سجائی، پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے اٹھو ایک باجماعت ایک ذکر کروایا ہو مخصوص، یہ جائز نہیں۔ ہاں اپنے مرید جمع ہو گئے، کسی شیخ کے مرشد کے لوگ آ گئے، بیان ہو گیا تو اپنے مرید ہے ان کو ٹریننگ کے لیے تھوڑا سا ذکر کرا دیا تاکہ عادت پڑ جائے۔ ایک مجمع پہلے جمع ہوا ہے، ذکر ان کو بعد میں کرایا، اور ایک ہے مجمع ذکر ہی کے نام پہ جمع کیا جا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور اسپیکر پہ کرنا یہ تو بالکل ہی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھتے وقت اس بات کا خیال کرتے تھے کہ کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھل جائے، اپنی بیوی کی، حالانکہ خود ترغیب بھی دیتے تھے تہجد پڑھنے کی، لیکن زبردستی نہیں ہے، ان کے آرام کا بھی۔ اور ذکر جو شریعت میں حکم ہے کہ آہستہ آواز سے کرو، اس میں لاؤڈ اسپیکر پہ اتنی زور زور سے کرنا شروع کر دینا، تو یہ عمل میرے بھائی 100% بدعت ہے۔ بدعت کی اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی، یہی ہوتا ہے بدعت کسی کا، سمجھ رہے ہیں؟ بدعت کیا اسے کہتے ہیں جو کام اللہ اس کے رسول نے نہیں کیا اس کو آپ سمجھ کے کرنا شروع کر دیں، اور پھر یہ شریعت کی حکمتوں کے خلاف ہے۔ شریعت مہذب دیکھنا چاہتی ہے، کوئی غیر مسلم آئے مسلمان کو دیکھ لگا ہوا ہے، کہا کہ یہی ہمارے نائٹ کلب میں بھی ہوتا تھا، ان کی مسجدوں میں یہی ہو رہا ہے ڈرامہ، بتیاں بجھا کے چیخ پکار ہاں ہوں، تو وہ کہے گا وہاں کسی اور طرح سے ناچتے تھے، اب یہاں ذکر کے نام پہ ہے ناچنا دونوں میں۔ جیسے جو لوگ گانے بجانے چھوڑتے ہیں وہ قوالیوں پہ آ جاتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے، جو ہے نا وہ تھرکنا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہاں جو ہے موسیقار گلوکار کے نام پہ تھرکتے تھے، یہاں معاذ اللہ اللہ رسول کے نام پہ تھرکنا شروع کر دیا۔ تھرکنا غلط ہے، چاہے اللہ رسول کے نام پہ ہو چاہے گلوکاروں کے نام۔ تو ایسے ہی جو بجٹ میں آتے ہیں نا وہ وہاں شروع کر دیتے ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو فی الحال سستا نسخہ ہے کہ نیمبو چڑھا دیا کریں، ایک دم بیٹھ جائے گا آرام سے۔